بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے مرزا قادیانی کی زندگی کے چند دلچسپ پہلو، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ قادیانی لٹریچر سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی اپنی زندگی میں ابتدا سے ہی انتہائی نکما، ناکام، سست، کاہل، غبی، بلید الذہن اور ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے باپ اور اس کے گھر والے اس سے انتہائی سخت نالاں اور ناراض رہے۔ آج سے ہم بات کریں گے ایک اور اہم موضوع پر، جس کا عنوان ہے مرزا قادیانی کی بیماریاں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے، تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ تمام تر پروگرامز ملتے رہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مرزا قادیانی کی بیماریوں پر، اور موضوع اپنی اہمیت کے اعتبار سے اہم اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مرزا قادیانی کی بیماریوں کے تسلسل میں جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے وبائی ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوتا ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 یہ تصنیف ہے مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی، اور سیرت المہدی 2 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کی قادیانی لٹریچر میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سیرت المہدی جلد اول میں صفحہ نمبر 14 پر لکھا ہے: بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یعنی قادیانی، مرزا قادیانی کا ذکر ہو رہا ہے قادیانیوں کے مطابق، کو پہلی دفعہ دوران سر اور ہسٹیریا کا دورہ بشیر اول، جو ہمارا ایک بڑا بھائی ہوتا تھا جو 1888 میں فوت ہو گیا تھا، کی وفات سے چند دن پہلے ہوا تھا۔ شیخ حامد علی نے کہا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ کو اتھو آیا اور پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، مگر یہ دورہ خفیف تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لیے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرمایا گئے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد شیخ حامد علی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جلدی پانی کی ایک گاگر گرم کر دو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے پوچھو میاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ شیخ حامد علی نے کہا کہ کچھ خراب ہو گئی ہے۔ میں پردہ کرا کے مسجد میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔ میں جب پاس گئی تو فرمایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسمان تک چلی گئی ہے۔ پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی کسی حالت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ خاکسار نے پوچھا دورے میں کیا ہوتا تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے، بدن کے پٹھے کھچ جاتے تھے، خصوصاً گردن کے پٹھے، اور سر میں چکر ہوتا تھا، اور اس وقت آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے۔ شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ تو دوروں کی ایسی سختی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عادی ہو گئی۔ خاکسار نے پوچھا اس سے پہلے تو سر کی کوئی تکلیف نہیں تھی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا پہلے معمولی سر درد کے دورے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے پوچھا کہ پہلے حضرت نماز خود پڑھاتے تھے؟ والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاں، مگر پھر دوروں کے بعد چھوڑ دی۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی کو ہسٹیریا کی بیماری تھی، اور اسے کنورژن ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ ہسٹیریا ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور اکثر لوگ مرگی اور کنورژن ڈس آرڈر کو ایک ہی بیماری سمجھتے ہیں۔ ایسی ذہنی کشیدگی اور اسٹریس جو جسمانی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو اسے ہسٹیریا کہا جاتا ہے، اور اس مرض میں مبتلا شخص کسی ذہنی دباؤ اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی کی بیوی نے خود بتایا کہ بیٹے کی موت کے بعد مرزا قادیانی پر یہ کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ مرزا قادیانی کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو مرزا قادیانی نے بہت بڑے پیمانے پر اشتہار بازی کی اور کہا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا، اور اس بیٹے کے بارے میں بہت سی بشارتیں خدا تعالی نے مجھے سنائی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی بیوی کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ تو ہسٹیریا کے حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مریض کا ذہن نہ حالات کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس صورتحال سے بچنے کا کوئی راستہ ہوتا ہے۔ ایسے میں کوئی واقعہ یا کوئی اچانک جذباتی دھچکا اس بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تیز وولٹیج سے اگر کسی مشین کا فیوز اڑ جائے
تو اس مشین کی کیا کیفیت ہوگی؟ مرزا قادیانی کی بھی یہی کیفیت تھی۔ انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان زبردست ذہنی طور پر کاپی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے یہ کسی ایسی بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ جو مریض نے مشاہدہ کی ہو، وہ چیزیں مریض کے جو مطالعے میں رہی ہوں، حالت مریض کے زیر مشاہدہ رہی ہوں، مریض کے زیر تجربہ رہی ہوں۔ جب مریض ایسے کنورژن ڈس آرڈر میں جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں کو اسی انداز سے کاپی کرنے کی کوشش کرے۔ مرگی اور کنورژن ڈس آرڈر دو الگ الگ بیماریاں ہیں، اور اس بیماری میں جھٹکے لگتے ہیں، مریض کھڑے کھڑے نیچے گر جاتا ہے، بظاہر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور کسی مریض میں اچانک کوئی جسمانی عضو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کسی کی بینائی چلی جاتی ہے اور کسی کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سیرت المہدی کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی کو جو پہلی اور اہم بیماری ہے وہ ہسٹیریا کی بیماری ہے، تپ یعنی بخار۔ تذکرہ صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہے، 30 برس سے زیادہ عرصہ ہوا جب میں تپ سے سخت بیمار ہوا، اس قدر شدید تپ مجھے چڑھی ہوئی تھی کہ گویا بہت سے انگارے سینے پر رکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ مرزا قادیانی کو سخت بخار ہوا کرتا تھا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 25، اور مجھے ایک قسم کا سخت قولنج تھا، یعنی سخت قسم کا مرزا کو درد بھی تھا، اور بار بار لکھا ہے اور بار بار دم بدم حاجت ہو کر خون آتا تھا، 16 دن برابر ایسی حالت رہی۔ مرزا قادیانی کو خونی پیچش کی بیماری تھی، دستوں کی بیماری تو پہلے ہی تھی، وہ آپ جان چکے ہیں کہ کس طرح سے مرزا قادیانی نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان سے زمین پر اللہ رب کریم اتارے گا تو آپ کے ساتھ 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی۔ مرزا قادیانی نے ان کو مجازی رنگ میں لیتے ہوئے اپنی 2 بیماریاں نعوذ باللہ من ذالک قرار دیا، تو کہا کہ مجھے خونی پیچش کا مرض تھا۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 136 پر لکھا ہے، ایک دفعہ مجھے علی گڑھ میں جانے کا اتفاق ہوا، اور مرض ذوف دماغ کی وجہ سے، جس کا قادیان میں بھی کچھ مدت پہلے دورہ ہو چکا تھا، میں اس لائق نہیں تھا کہ زیادہ گفتگو یا کوئی اور دماغی محنت کا کام کر سکتا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 146 پر لکھا ہے، اس عاجز کو ایک سخت بیماری آئی، یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی، بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 157 پر لکھا ہے کہ اسی طرح ایک دفعہ زہیر اور اسہال خونی کی سخت بیماری ہوئی۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس سے پہلے بھی مرزا قادیانی نے اس کا ذکر کیا کہ اس کو مستقل خونی پیچش اور دستوں کی بیماری رہی ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 227 پر لکھا ہے کہ مجھے اپنے مرض ذیابیطیس کی وجہ سے آنکھوں کا بہت اندیشہ تھا، کیونکہ اس مرض کے غلبہ سے آنکھ کی بینائی کم ہو جایا کرتی ہے اور نزول الماء ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 331 پر لکھا ہے کہ رات ایک پھنسی نے جو کئی دن سے نکلی ہوئی ہے اور ساتھ ہی خارش نے تنگ کیا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 369 پر لکھا ہے، حضرت اقدس قادیانیوں کے مطابق مرزا قادیانی تشریف لائے تو کمر کے گرد ایک صافہ لپیٹا ہوا تھا، فرمایا کہ کچھ شکایت درد گردہ کی شروع ہو گئی ہے، اس لیے میں نے باندھ لیا ہے۔ صفحہ نمبر 375 پر لکھا ہے کہ حضرت اقدس نے رویا سنائی کہ مجھے کھانسی کی کمال تکلیف تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ مولوی محمد احسن صاحب نے مجھے ایک گانٹھ سونٹ یا سپاری کی اور جائفل دے رہے ہیں کہ اسے منہ میں رکھو۔ اسی طرح صفحہ نمبر 411 پر لکھا ہے کہ مجھے درد گردہ سخت پیدا ہوا، میں نے خیال کیا کہ یہ کام ناتمام رہ گیا، صرف 2-4 دن ہیں، اگر میں اسی درد گردے میں مبتلا رہا جو ایک مہلک بیماری ہے تو یہ تالیف نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی گندی اور ناپاک بیماری مرزا قادیانی کو لاحق ہوئی، اور وہ بیماری یہ تھی کہ مرزا قادیانی کو پیشاب کے راستے سے خون بھی آیا کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 446 تذکرہ پہ لکھا ہے، پھر بعد اس کے مجھے 18 مارچ 1905 کو بخار ہوا، پیشاب نہایت شدید درد سے آتا تھا اور پیشاب کی راہ خون آنا شروع ہوا، یہاں تک کہ بہت سا خون نکلا۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 529 پر لکھا ہے کہ عرصہ 3-4 ماہ سے میری طبیعت نہایت ضعیف ہو گئی ہے، بجز 2 وقت ظہر اور عصر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا اور اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، اور اگر ایک سطر بھی کچھ لکھوں یا فکر کروں تو خطرناک دوران سر شروع ہو جاتا ہے اور دل ڈوبنے لگتا ہے، جسم بالکل بیکار ہو رہا ہے
اور جسمانی قوا ایسے مزمحل ہو گئے ہیں کہ خطرناک حالت ہے، گویا مسلوب القوا ہوں اور آخری وقت ہے۔ ایسا ہی میری بیوی دائم المرض ہے، امراض رحم و جگر دامن گیر ہیں۔ صفحہ نمبر 564 پر لکھا ہے کہ یک دفعہ نصف حصہ اسفل بدن کا میرا بے حس ہو گیا اور ایک قدم چلنے کی طاقت نہ رہی۔ مجھے خیال گزرا کہ یہ فالج کی علامات ہیں، ساتھ ہی سخت درد تھی۔ صفحہ نمبر 583 پر لکھا ہے کہ مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھیں، ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بےتاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامن گیر رہی اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا، اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتا ہے۔ دوسری مرض ذیابیطس تخمیناً 20 برس سے ہے جو مجھے لاحق ہے، اور ابھی تک 20 دفعہ کے قریب ہر روز پیشاب آتا ہے اور امتحان سے بول میں یعنی پیشاب میں شکر پائی گئی ہے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹروں کے تجربے سے کی روح سے انجام ذیابیطس کا یا تو نزول الماء ہوتا ہے یا کاربنکل یعنی سرطان کا پھوڑا نکلتا ہے جو مہلک ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 673 پر لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا لمبا اچھو آتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سانس رک جائے گا۔ اچھو کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو جب چھینک آتی تھی تو چھینک آتے اچھو، اس طرح سے مرزا قادیانی کو بہت لمبی چھینک آتی تھی اور بعض اوقات یہ اچھو جو ہے اٹک جایا کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 685 تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس کو خارش کی بہت سخت شکایت ہو گئی، تمام ہاتھ بھرے ہوئے تھے، لکھنا یا دوسری ضروریات کا سر انجام دینا مشکل تھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف تذکرہ میں ہی مرزا نے اپنی 20 بیماریوں سے متعلق لکھا، اور ان کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو گردے کا درد بھی تھا، اس کے سر میں درد تھا، اسے کھانسی تھی، اسے بخار مستقل رہا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پیشاب کے راستے خون آیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بھی انہی امراض کی وجہ سے، اس کے تعلق کے سبب وہ رحم اور دیگر اعضاء کے امراض میں مبتلا ہوئی۔ اسی طرح مرزا قادیانی کو دماغی خلل تھا اور بہت سی نفسیاتی بیماریوں نے بھی اس کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ خاص طور پر اس کے بیٹے اور بیوی نے خود گواہی دی کہ مرزا قادیانی کو ہسٹیریا کی بھی بیماری تھی۔ خارش کا مرض مرزا قادیانی کو تھا، اس کے ساتھ ساتھ اسے شوگر بھی تھی، اور بہت سے ایسے ناپاک اور گندے امراض جیسے کہ خونی پیچش ہے، دستوں کا مرض ہے، وہ بھی مرزا قادیانی کے ساتھ لائق رہا، اور یہ ہر وقت نہایت ہی گندگی اور تعفن کی کیفیت میں رہا کرتا تھا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 203 پر لکھا ہے، ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا، یعنی یہ وہ شادی ہے کہ جو مرزا قادیانی نے میر سید ناصر نواب کی بیٹی کے ساتھ کی۔ وہ لڑکی انتہائی کم عمر تھی، اور مرزا قادیانی نے 50 سے زائد سال عمر پانے کے بعد بھی اس لڑکی سے شادی کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ ذرا آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بباعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا، اور 2 مرضیں یعنی ذیابیطس اور درد سر مع دوران سر قدیم سے میرے شامل حال تھیں، جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا، اس لیے میری حالت مردمی کل عدم تھی، اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی، اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نامرد تھا، اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کی حالت مردمی کل عدم تھی، گویا کہ وہ مرد تھا ہی نہیں، اور اس کے باوجود اس نے ایک بہت ہی کم سن کنواری لڑکی سے نکاح کیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ روحانی طور پر مرزا قادیانی کی 5 بیٹیاں اور 5 بیٹے اس خاتون کے ساتھ ہوئے، اور یقیناً یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں کس طرح سے انسان اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 470 پر لکھا ہے، میں ایک دائم المرض آدمی ہوں، اور وہ 2 زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان 2 چادروں میں مسیح نازل ہوگا، وہ 2 زرد چادریں میرے شامل حال ہیں، جن کی تعبیر علم تعبیر رویا میں کی روح سے 2 بیماریاں ہیں۔ ایک چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے کہ ہمیشہ سر درد
اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورے کے ساتھ آتی ہے، اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابیطیس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے، اور بسا اوقات 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ذوف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب زینہ چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنی ظاہری حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینے کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے تک میں زندہ رہوں گا۔ اسی طرح سے روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 434 پر لکھا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے، 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے، اور بعض دفعہ 100 دفعہ ایک دن میں پیشاب آیا ہے، اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے، کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے، اور کثرت پیشاب سے بہت ذوف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، پس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح نعوذ باللہ من ذالک تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ لکھا ہے کہ مجھے 2 مرض دامنگیر ہیں، ایک جسم کے اوپر کے حصے میں کہ سر درد اور دوران سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا، نبض کم ہو جانا، دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ کثرت پیشاب سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ یہ دونوں بیماریاں قریباً 20 برس سے ہیں۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اس حوالے میں سخت ترین توہین رسالت حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں پائی جاتی ہے، اور مرزا قادیانی نے بتایا کہ اسے کثرت کے ساتھ دستوں کی بیماری بھی ہے، اور کثرت کے ساتھ اسے دن میں روزانہ 100 مرتبہ بھی پیشاب آتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر ایک آدمی 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ وہ بیت الخلاء میں جا کر پیشاب کرتا ہو تو اب آپ دورانیے کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ کتنی دیر تک بیت الخلاء میں دستوں کے لیے اور پیشاب کے لیے بیٹھا رہتا ہوگا۔ اور اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کو اگر کبھی ریشمی اظہاربند کے علاوہ کوئی دوسرا اظہاربند باندھ دیا جاتا تھا تو وہ اظہاربند کھولنے میں تاخیر ہو جاتی تھی، اور مرزا قادیانی کے ساتھ کیا ہوتا تھا وہ آپ تمام بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 246 پر لکھا ہے، ایک مرتبہ میں قولن ظہیری سے سخت بیمار ہوا اور 16 دن پخانے کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ مجھے دانت میں سخت درد ہوئی کہ ایک دم قرار نہ تھا کہ کسی شخص سے میں نے دریافت کیا کہ اس کا کوئی علاج بھی ہے۔ اسی طرح سے مکتوبات احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہے، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے 50 سے زائد سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی اور بتایا کہ اس وقت میری حالت مردمی کالعدم تھی، مرزا قادیانی اس وقت نامرد تھا۔ اب مکتوب نمبر 10 میں صفحہ نمبر 20 مکتوبات احمد جلد نمبر 2 پر لکھا ہے کہ ایک مرض مجھے نہایت خوفناک تھی کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوذ بکلی جاتا رہتا تھا، شاید قلت حرارت غریزی اس کا موجب تھی اور وہ عارضہ بالکل جاتا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا حرارت غریزی کو بھی مفید ہے اور منی کو بھی غلیظ کرتی ہے۔ ناظرین، مرزا قادیانی یہ لکھ رہا ہے کہ جب دوسری شادی کی اور مرزا قادیانی کی عمر 50 سے زائد سال تھی اور لڑکی کی عمر 16 یا اس سے کچھ آس پاس کی عمر تھی، اور مرزا قادیانی نامرد تھا، حالت مردمی کالعدم تھی۔ مرزا قادیانی یہ لکھ رہا ہے کہ جب وہ بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت لیٹتا تھا تو نعوذ بکلی جاتا رہتا تھا، یعنی اس کے ذکر میں انتشار نہیں ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کس قدر بےہودگی پر مبنی تحریریں اپنی بیماریوں سے متعلق، اپنی جنسی بیماریوں سے متعلق جو یقیناً نوجوانی کی عمر میں اس نے غلط کاریاں کی ہوں گی، وہ تمام تر چیزیں آہستہ آہستہ بڑھاپے کی عمر تک اس کے سامنے آتی رہیں۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نامردی کا مرض تھا، اس کے ذکر میں انتشار نہیں ہوتا تھا، اس کو سرعت انزال کا مرض تھا، ذیابیطس کا مرض اس کو تھا، آنکھوں میں پانی اس کے اترا ہوا تھا، بینائی اس کی کمزور تھی، اس کی آنکھوں کے اندر جیسے چندیانہ کہتے ہیں، آنکھیں اس کی اس طرح سے رہا کرتی تھیں، اور قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جناب فطرت نے غض بصر کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ لڑکیاں اس کے کمرے میں برہنہ ہو کر نہا کر بھی چلی جاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ مرزا صاحب کو کون سا دکھائی دیتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرزا کو بخار کی بیماری، خارش کی بیماری، نزلہ، کھانسی، بخار، دانت
دانت میں درد، یہاں تک کہ ہسٹیریا، دوران سر، دوروں کا پڑنا، مرگی کے قریب پہنچ جانا اور پوری رات دوروں میں تڑپتے رہنا، پیشاب کے راستے خون کا آنا اور پخانے کے راستے خون کا آنا اور دستوں کا مز، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خون حیض بھی آیا کرتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے میری بات کو درست سنا ہے، اگرچہ آپ کو میری بات پہ تعجب ضرور ہوگا، لیکن روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 452 پر لکھا ہے، یہ لوگ خون حیض تجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ناپاکی اور پلیدی اور خباثت کی تلاش میں ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی متواتر نعمتیں جو تیرے پر ہیں دکھلاوے، اور خون حیض سے تجھے کیوں کر مشابہت ہو اور وہ کہاں تجھ میں باقی ہے۔ پاک تغیرات نے اس خون کو خوبصورت لڑکا بنا دیا ہے، اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا، اس لیے تو مجھ سے نعوذ باللہ بمنزلہ اولاد کے ہے، یعنی گو بچوں کا گوشت پوست خون حیض سے ہی پیدا ہوتا ہے، مگر وہ خون حیض کی طرح ناپاک نہیں کہلا سکتے۔ اسی طرح تو بھی انسان کی فطرتی ناپاکی سے جو لازم بشریت ہے اور خون حیض سے مشابہ ہے ترقی کر گیا ہے، اب اس پاک لڑکے میں خون حیض کی تلاش کرنا حمق ہے، وہ تو خدا کے ہاتھ سے غلام ذکی بن گیا۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ اس کو باقاعدہ خون حیض آتا تھا اور خون حیض آنا بند ہو گیا، اور بالآخر خون حیض سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور نعوذ باللہ خدا نے اس بچے کو اپنے بیٹے کی مثل قرار دیا۔ یہ تمام تر حوالہ جات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کو انتہائی خبیث قسم کے امراض تھے، جس میں دماغی امراض بھی مرزا قادیانی کو لاحق رہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے ملفوظات میں صفحہ نمبر 397 پر لکھا ہے، انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے معمور خبیث اور ذلیل بیماریوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، مثلاً آتشک ہو، جزام ہو یا اور کوئی ایسی ذلیل مرض، یہ بیماریاں خبیث لوگوں ہی کو ہوتی ہیں، الخبیثات للخبیثین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی کو خون کے راستے پیشاب بھی آتا تھا، اس کو پیچھے سے پخانے کے راستے بھی خون آتا تھا، اور مرزا قادیانی کو دستوں کے مرض کے علاوہ حیض کی بیماری بھی تھی، اور بہت سے دیگر امراض تھے جو مرزا قادیانی کو دامن گیر رہے۔ ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں مرزا قادیانی کی بیماریوں پر تفصیلی بات کی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ مرزا قادیانی خبیث ترین بیماریوں کی اماجگاہ تھا، مرزا قادیانی دائم المرض انسان تھا، اور ایسا شخص جو ایسی گندی اور ناپاک بیماریوں میں مبتلا رہا ہو اور اس کا انتقال بھی وبائی امراض میں ہوا ہو، ایسے شخص کو نبی کس طرح سے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ یہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔